ناظرین، اٹلی جانے والے 330 پاکستانی کا جو واقعہ ہے آج اس کو کئی دن بیت چکے ہیں، اور میڈیا پہ بھی اس کی جو ایک ہہکار مچی تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑ گئی، اور اب آپ کو شاذ و نادر ہی کہیں پر اس کا ذکر نظر آتا ہے یا سننے کو ملتا ہے۔ ہم نے اس واقعے کے حوالے سے بہت سے جذباتی مناظر بھی دیکھے، چلائے بھی، میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے سے کچھ بھی نہیں سیکھا، اور ابھی بھی سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے ان ایجنٹس کو دے رہے ہیں، اور کچھ قانونی اور کچھ غیر قانونی انداز سے اس ملک سے بھاگنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر ہمارے جو یہ نوجوان ہیں ان کو آخر یہاں پاکستان میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جن کے والدین بھی اپنی ساری جمع پونجی دے کر ان کو اس ملک سے بھگانا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارے نزدیک سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو حد سے بڑی ہوئی خود نمائی ہے، وہ اس کا بنیادی وجہ ہے یہاں سے نوجوانوں کی ہجرت کا۔ ہمارے اندر طمع، لالچ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے اس نے ہمیں تقریباً پاگل کر دیا ہے۔ ہمارے خاندان میں سے کوئی ایک شخص امیر ہو جاتا ہے اور وہ باہر چلا جاتا ہے، اور وہاں سے نت نئے قسم کے سونا، چاندی اور ملبوسات اور روپیہ پیسہ دنوں کے اندر وہ لے آتا ہے، اور اس کا گھر بھی عالیشان بن جاتا ہے۔ تو جو باقی خاندان والے لوگ ہیں وہ اس کی خود نمائی سے پاگل پن کی حد کو چھونے لگتے ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ باہر چلے جائیں تو وہ بھی اس جو آپس کے اندر شریکہ ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے قناعت کرنا چھوڑ دی، خواہشات کے ہم اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کوئی سجھائی نہیں دیتا۔ اشفاق احمد کا ڈرامہ کبھی اگر آپ نے بچپن میں دیکھا ہو، اگر نہیں بھی دیکھا تو یوٹیوب پہ یقیناً وہ پڑا ہوگا، فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبان۔ اس پورے ڈرامے کے اندر جو بنیادی تھیم تھا وہ یہی تھا کہ ایک امیر شخص جو اپنے پہلو کے اندر ایک غریب خاندان کے اوپر کے سامنے اپنی شادی کے موقع کے اوپر بہت ساری چیزوں کی نمود اور نمائش کرتا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو غریب گھرانہ تھا وہ ان کو دیکھ دیکھ کر اتنا حسرت زدہ ہوا کہ جو فہمیدہ اس کی بیٹی تھی جو شادی کے قابل تھی، جب اس نے اپنا موازنہ ان امیروں کے ساتھ کیا اور اس نے جب جو حسرتیں حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تو اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی اور وہ مر گئی۔ تو فہمیدہ کی والدہ استانی راحت نے تھانے میں جا کر ایک مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی ان امیروں کے خلاف جو حد سے زیادہ اپنی دولت کی نمائش میں کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ اس طرح نمائش کرتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر پہ برات لے کے آئیں گے، کبھی سونے اور چاندی سے لدے ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے اندر جو رشک اور حسد کی اور جو حسرت کی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو پھل فروٹ بھی کھاتے ہیں تو اس کے بھی چھلکے چھپا کر باہر پھینکیے کہ ہمسائے کو اس کی نظر نہ پڑے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر حسرت پیدا ہو۔ جب ہمیں یہ دین ہمارا سکھاتا ہے تو ہم آخر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے، جس نے ہمیں مغرب سے حد سے زیادہ مرعوب کر کے رکھ دیا۔ ہمیں ہر چیز میں ہم جو آئیڈیل کرتے ہیں، جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے مثالی اعتبار سے، وہ آ جا کے مغرب کا آتا ہے، اور مغرب زدہ ہم اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی منزل اور محور جو ہے وہی نظر آتا ہے، اور اس کی جو خوبصورت پہلو ہیں اس کو میڈیا اس قدر پیش کرتا ہے، اس قدر گلیمرائز کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں ان میں جنون کی حد تک جو ہے وہ اپنی اس جنت کی تلاش میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اپنی جانوں سے بھی کھیلنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ بڑی بنیادی
طور پر اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہے، جس پر ابھی تک صحیح معنوں میں انگلی نہیں اٹھائی گئی، اور وہ بھی اس قدر ہی مجرم ہے جس قدر ان کو ایجنٹ لے جانے والے مجرم ہیں۔ کیونکہ پاکستان کے اندر جو انصاف، قانون کی بالادستی اور تحفظ، یہ سب کچھ صرف اور صرف چند امیر خاندانوں کے لیے محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عام آدمی کی نہ تو یہاں جان، نہ مال، نہ عزت، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس عدم تحفظ کے شکار کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو تربیت کے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ والدین کے ہوں، سکولز ہوں یا کالجز ہوں، اس کے اندر جو مواد ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، یا جو مواد ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یا جو مواد ہمیں سکھایا جا رہا ہے، وہ تمام کا تمام جو مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہ اسی پر ہی مبنی ہے کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے۔ لہٰذا ہم بطور قوم مجموعی طور پر ایک تضادات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک طرف عدم تحفظ ہے، دوسری طرف خاندانوں کی خود نمائی کی عادت ہے، اور تیسری طرف قناعت سے دوری ہے، اور مغرب سے مرغوبیت جو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ 4-5 ایسے فیکٹرز ہیں جس کو ہم کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان میں یہ صورتحال ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ FIA بھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو پکڑتی ہے، لیکن اسی وقت پکڑتی ہے جب کوئی بہت بڑا حادثہ یا کوئی واقعاتی رد عمل ہے اس کے اندر جب پیش آتا ہے، تو اس وقت یہ متحرک ہوتے ہیں۔ تو ہماری حکومت سے بھی اور اس پوری سوسائٹی کے اندر جو لوگ سوچنے اور سمجھنے والے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس پہلو کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کو درجہ بدرجہ لے کر اس کے اوپر اوپن ڈسکشن کی جائے، گفتگو کی جائے، اور میڈیا بھی کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داری سنبھالے اور اس کو سمجھے، تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔